عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت جن علماء کرام اور ارباب علم و دانش کے نام کا میں نے اعلان کیا تاثرات پیش کرنے کے لیے، تمام حضرات کی یہ دلی خواہش ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنا وقت حضور امین ملت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور حضور امین ملت کے جو تاثرات ہوں گے اسی پہ تائیدی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ اب آئیے ہم اس بارگاہ میں چلتے ہیں، مارحہ مقدسہ کی بارگاہ، جس کے بارے میں حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مارحہ مقدسہ کی سرزمین پہ جاتا ہوں تو مجھے مدینے کی گلیاں یاد آتی ہیں، اس سرزمین سے مجھے مدینے کی سرزمین کی خوشبو اور مہک ملتی ہے، اسی خانقاہ کے سجادہ نشین امین ملت گل گلزار برکاتیت شہزادہ حضور آسن علماء حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمد امین میاں صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی و دامت برکاتہ القدسیہ، پروفیسر شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، آپ کی ذات کا تعارف کرانا آفتاب کو چراغ دکھانے کے مثل ہے، لیکن صرف میں اتنا کہوں گا کہ آپ کی شخصیت جذبہ انصار و قربانی، خدمت خلق، تعمیر انسانیت اور زہد و تقوی سے تعمیر اور عبارت ہے۔ آئیے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں عام موصوف کا استقبال کریں اور ان کے مقدس خیالات کو سننے کے لیے ہم وطن گوش ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر! میری گزارش ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائیں، ادب کا یہی تقاضا کہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور آگے کھسک جائیں، آگے چلے جائیں، ایسا موقع پھر آپ لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا، سب لوگ یکجٹ ہو جائیں۔ مجمع کے اندر ہی بڑا انتشار ہے، بالکل چیچک نما لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگتا، چلے ادھر چلے سنے گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان برکات، حضور امین ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله مولا النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والموقنین۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بھائیوں سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سونے کے موڈ میں ہیں یا سننے کے موڈ میں ہیں؟ اگر آپ سونے کے موڈ میں ہیں تو ابھی صلاۃ و سلام پڑھتے اور فاتحے اور دعا کے ساتھ اس جلسے کو ختم کرتے ہیں، اور اگر سننے کے موڈ میں ہیں تو ایک 800 کلومیٹر دور سے آئے ہوئے اپنے مہمان کی بات سنیں۔ اب آپ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا کہ آپ سونے کے موڈ میں ہیں یا سننے کے موڈ میں ہیں۔ اچھا، خوشی کی بات ہے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں۔
منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، علماء اہل سنت، مفتیان کرام اور میرے عزیز سنی مسلمان بھائیوں، ہم غلامان خاندان برکات کی یہ فطرت بن چکی ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز قرآن عظیم کے بعد، تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے بعد اس عاشق رسول کے کلام سے کرتے ہیں جسے دنیا اسلام نے 14ویں صدی کا مجدد جانا اور 14ویں صدی کا مجدد مانا۔ میری مراد چشم و چراغ خاندان برکات عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ وہ امام ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں: عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، سبحان اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، بے شک بے شک۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور ہم پر اور ہماری جماعت پر ایک بڑا گھناؤنا الزام ہے کہ یہ بریلوی تو اللہ اور رسول کو ایک ہی پیمانے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ پہلے تو وہ میٹر اور وہ کلو میٹر اور وہ کلو اور وہ لیٹر بتاؤ جس سے اللہ کو معاذ اللہ ناپا اور تولا ہے تم نے، تبھی تو تم کہتے ہو کہ ایک ہی پیمانے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہمارا امام تو یوں عرض کرتا ہے کہ ہم بھکاری، ہم بھکاری، وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، سبحان اللہ۔ ہم بھکاری، وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ تو وہ کہتے ہیں جن کے حوصلوں میں کمی ہوتی ہے، نہ تو وہ کہتے ہیں جن کے خزانوں میں کمی ہوتی ہے، ان کو تو ان کے رب تبارک و تعالی نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کر بشارت دے دی، اور ان کو تمام کثرتیں عطا فرما دی، اور ان کو تمام اختیارات دے دیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو اللہ کے عطا کرنے میں کسی کافر کو ہی شک ہوگا، کسی مومن کو تو شک نہیں ہو سکتا۔ اور جب سرکار فرما رہے ہیں تو سرکار کی بات کو کوئی بددین ہی جھٹلائے گا، کوئی ایمان والا تو نہیں جھٹلائے گا۔ جب اللہ عطا فرما رہا ہے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں تو ہم سنیوں کو کیا کمی ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا رب العرش
لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، جو ملا جو ملا، ابراہیم خلیل اللہ ہو، آدم صفی اللہ ہو، نوح نجی اللہ ہو، اسماعیل ذبیح اللہ ہو، موسی کلیم اللہ ہو، عیسی روح اللہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، سبحان اللہ، خاندان برکات کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، میرے عزیزو، میرے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج میں دارالعلوم امجدیہ ارشد العلوم اوجاگنج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ سال گزشتہ پہلی دستار بندی کے موقع پر فقیہ ملت حضرت مفتی محمد جلال الدین صاحب امجدی دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے مدعو کیا، لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میں حاضر نہیں ہو سکا، اور اس کو بھی میں یوں سمجھتا ہوں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے عزیزو، بلا مبالغہ میں ہندوستان کے مختلف صوبوں کے مختلف مدارس اور دارالعلوموں کے دستار بندیوں کے جلسوں میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، لیکن آج کا یہ جلسہ دستار بندی اپنی نوعیت کا پہلا جلسہ ہے جس میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آپ سب حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، لیکن ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے، سبحان اس اللہ، لیے کہ جب وہ عالم بن جاتا ہے پھر اس کی تربیت کی جاتی ہے اور اسے افتاء کے اصول و ضوابط سکھائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی یہاں کہا گیا، میرے علم و یقین کے مطابق یہ بر صغیر ہند و پاک کی واحد درسگاہ ہے جہاں پر مفتیوں کی تربیت کی جاتی ہے اور انہیں فتویٰ نویسی سکھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں ہمارے مفتی صاحب فقیہ ملت کی خدمات بہت گرا قدر ہے۔ اب صاحب میں دو چار بہت عام فہم اور موٹی موٹی باتیں کہہ کر آپ سے رخصت ہوں گا کہ میں یہاں سے اور کیرالہ تک گیا، میں یہاں سے کرناٹک گیا، راجستھان گیا، گجرات گیا، مدھیہ پردیش گیا، مہاراشٹرا گیا، بہار گیا، اتر پردیش کا پوروی علاقہ چھانا، پچھمی علاقے میں تو خیر میرا گھر ہی ہے، تو ہر جگہ میں نے ایک نعرہ سنا، اور وہ نعرہ زبان سے نہیں لگتا تھا اور زبان سے نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ نعرہ دل کی گہرائیوں سے لگایا جاتا ہے، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ تو ہر جماعت کا اور ہر ادارے کا اور ہر خانقاہ کا ایک مشن ہوا کرتا ہے،
ایک مقصد ہوا کرتا ہے، ایک مقصد اور ایک مشن کے تحت پارٹیاں کام کیا کرتی ہیں۔ آپ سب باخبر حضرات ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ماضی بعید میں 20 سوتری کاریکرم چلا تھا، پھر اس کے بعد 5 سوتری کاریکرم چلا، اور نہ جانے کتنے سوتری کاریکرم چلتے ہیں اور گل ہو جاتے ہیں۔ پہلے بڑی شرابیں ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ٹائم فش سارا معاملہ۔ لیکن جو اداروں کے مشن ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خانقاہ برکاتیہ کا ایک مشن ہے، ایک نکاتی پروگرام ہے، 1 پوائنٹ پروگرام، ایک سوتری کاریکرم، اور وہ کیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت جہاں جہاں بھی ہم غلامان خاندان برکات پہنچ سکیں، چاہے وہ دنیا کا وہ حصہ ہو کہ جس کے بعد خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے کیپ ٹاؤن، اس کے بعد خشکی نہیں ملے گی، پھر آپ کو پانی ملے گا۔ وہاں پہنچے یا دبئی پہنچے یا ملاوی پہنچے یا لساکا پہنچے یا کرناٹک پہنچے یا بہار پہنچے، جہاں کہیں پہنچے، ہمارا ایک سوتری کاریکرم ہر جگہ جاری رہتا ہے، اور وہ پروگرام ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ اور اس کی نشر و اشاعت۔ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، ہمارے جتنے بھی دارالعلوم ہیں، ضلع بستی کے ہوں، مئو کے ہوں، اعظم گڑھ کے ہوں، بریلی شریف کے ہوں، بدایوں شریف کے ہوں، غرض کے ہندوستان میں جتنے بھی سنیوں کے مدارس ہیں، ان سب کا ایک ہی مشن ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے پرچموں کو بلند کرتے رہتے بڑی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ کوئی نئی چیز بنائی گئی، سوداگری محلے میں بیٹھ کر کوئی نئی فلسفی گڑی گئی، کوئی نئے عقائد تھوپے گئے۔ لیکن آپ یقین جانیے اس منبر پاک پر محتاط علماء کرام اور ہماری جماعت کے بہت اعلیٰ درجے کے مفتیان اعظام اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ اس منبر پر تشریف رکھتے ہیں۔ وہ بیک زبان آپ کو یہ بتائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سوداگری محلے میں بیٹھ کر مولانا احمد رضا خان کے ذریعے گڑھا ہوا کوئی مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مسلک پاک ہے جو صحابہ کرام سے تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو ملا، ان سے اولیاء کاملین کو ملا، علماء صالحین کو ملا، اور ان سے وسیلہ وسیلہ واسطہ واسطہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں تک پہنچا۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے تو اس کا مختصر ترین جواب جو میں نے کئی ہفتوں میں بیٹھ کر سوچا وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس طرح سے کرنا جو عین منشاء الہی کے مطابق ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے کہ مزارات پر حاضری دو، مسلک اعلیٰ حضرت صرف یہ نہیں ہے کہ مزارات پر چادر چڑھاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت صرف یہ نہیں ہے کہ نیازیں کرواؤ، صرف یہ نہیں ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک حصہ تو ہے، لیکن اصل مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کی جڑ کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی جڑ ہے عشق رسول، حب رسول، اور دلیل کے بغیر دعوے بیکار ہوتے ہیں۔
یہ ہمارے سارے مفتیان کرام کے سامنے کہنے کی بات نہیں ہے، تو سب یہ پڑھاتے ہی یہ بات ہے۔ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ روشنی ہے۔ تو جس طرح سے اگر کسی درخت کی جڑ کاٹ دی جائے تو اس کی ڈالیں اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے اور اس کے پھول اور اس کے پھل سب مرجھا جاتے ہیں بلا تشبیہ۔ اسی طرح سے اگر معاذ اللہ ہمارے دلوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو جو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، معاذ اللہ اگر مخالفین اس میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہماری زندگی ہے پھر بے مقصد ہے۔ ہمارا امام ہمیں بتا چکا، مولا علی نواری تیری نیند پر نماز۔ مفتیان کرام بیٹھے ہیں، یہ للوں پنجوں میں بات نہیں ہو رہی۔ مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اجر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کی جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور پھر آیا وہ شعر کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الرسول بندگی استاج ور کی ہے۔ جو گنبد خضرا کی میٹھی میٹھی چھاؤں میں آرام فرما رہے ہیں، اور امام نے یوں فرمایا، مسلک اعلیٰ حضرت اگر امام کے کلام میں دیکھنا ہو تو بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر رخصت ہو رہا ہوں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ یہ تیور ہیں اس روحل کھنڈی پٹھان کے کہ جس کے نیزے کی مار سے آج تک زخم نہیں بھرے، والدہ کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں خار ہے، والدہ کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں خار ہے۔ کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار آج تک تڑپتے ہیں، آج تک نہیں اٹھا بوجھ حسام الحرمین کا، آج تک بوجھ نہیں اٹھا دولت المکیہ کا، آج تک بوجھ نہیں اٹھا فتاوی رضویہ کا، آج تک جواب نہیں دے سکے۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ تو فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ بغیر مارے دیکھیے سادات سے ملے ہوئے ہدایت بخشش پڑھی تو غمزدہی پڑھتے رہو گے، رسول کو غمزدہی پڑھتے رہو گے۔ پہلے ہمارے پاس 5 سیر مٹھائی اور ایک 7 ہاتھ کا سافر 11 ہاتھ کا سافر لے کے آؤ، ہماری شاگردی اختیار کرو، تب ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیادت کیا ہوتی ہے اور کلام رضا کیا ہوتا ہے۔ احسان ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا سب سنیوں پر کہ تمہاری سنیت محفوظ رکھی، تمہارا دین محفوظ رکھا، اور سارات پر دوہرا احسان ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا کہ ایک تو سنیت بھی محفوظ رہی اور دوسرے تمہیں انہوں نے آداب سکھائے، عام سنی مسلمانوں کو آداب سکھائے کہ سیدوں کی عزت کیسے کی جائے۔ اب اگر کوئی امام احمد رضا میں خوردبین لگا کر ان کی غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو وہ اپنا حساب خود جانے، اس لیے کہ قرآن فرما چکا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مولانا نقی علی خان کو
گالیاں تھوڑی دی جا رہی تھی، مولانا رضا علی خان کو برا بھلا نہیں کہا جا رہا تھا، یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ نیقی علی خان کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ جس کا نام رضا علی خان ہے وہ کسی چیز کا اسے اختیار نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ مولانا سعد اللہ خان کا خیال نماز میں آ جائے تو گھوڑے اور گدھے کے اور زنا کے خیال سے بدتر ہے، یہ تو سب ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر یہ الزامات لگانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، تو اس وقت وہ بریلی کا شیخ جو ماہرے کے خاتم الاکابر سے نہ جانے کیا کیا نعمتیں لے کر آیا تھا، اس نے اپنا سینہ کھول دیا اور کہہ دیا کہ دشمنان رسول جتنے ہیں وہ سب وار کریں سید عالم پر اور روکے گا انہیں امام احمد رضا اپنے سینے پر۔ امام احمد رضا نے اپنے سینے کو تمام واروں کے لیے کھول دیا، تو کل جب ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حرف آرائیاں کی جا رہی تھی تو اس کے دفاع کے لیے وہ سوراگری محلے کا پٹھان تم نہیں کہہ سکتے ایسے، تم کہو گے ابھی پکڑ لیے جاؤ گے، ارے ہمارے باپ دادا کا مال ہے، باپ کا مال ہے مفتی اعظم، باپ کا مال ہے حجت الاسلام، باپ کا مال ہے مفسر اعظم، باپ کا مال ہے ازہری میاں، اس لیے کہ جانو دل کے سارے سودے اس حجرے میں بیٹھ کر مرشد کے ہاتھ پر کر کے آئے ہیں۔ جس وقت حجرے بیت میں داخل حجرے سجادگی میں داخل ہوئے تو 22 سال کا نوجوان مولوی احمد رضا خان تھا، اور جب وہاں سے باہر آئے تو وہ یقین جانو تو اسی وقت 14ویں صدی کی مجددیت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا تھا ان کے مرشد۔ تو میرے عزیزو، کل جب انہوں نے ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے دفاع کے لیے ہر طرح سے جنگ لڑی، تو کیا آج یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ جب ان کی ذات اقدس پر حملے کیے جائیں تو ہم ان کے دفاع کے لیے اپنے سینے کھول دیں، یہاں سے کرناٹک تک اور یہاں سے آندھرا تک اور یہاں سے کیرالہ تک آپ کا یہ خادم برکاتی یہ پیغام عام کر چکا ہے کہ اگر احمد رضا کی عظمت پر کوئی حملہ کیا گیا تو انشاءاللہ اس دستے میں، اس فوجی دستے میں سب سے آگے ہمارے کے سادات کو دیکھیں گے جو ان کی عظمت کے دفاع کے لیے اپنا سینہ کھول کر سارے واروں کو سہنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میرے عزیزو، یہ احمد رضا کہ آج یہ جو برات سجی ہوئی بیٹھی ہے سامنے آپ حضرات کے، سروں پر عمامے ہیں، بدن میں جبے ہیں، گردنیں پھولوں کے ہار سے لدی ہوئی ہیں، یہ برات ہے، لیکن ایک دولہا کو تو بھی آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ آج کی برات کے سب سے عظیم دولہا ہیں فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی۔ میری ذاتی حیثیت 2 پیسے کی نہیں، لیکن جس خانقاہ کی میں نمائندگی کرتا ہوں وہ خانقاہ ہے کہ جس کا نام سن کر تمام دنیا اسلام کے سنیوں کے دلوں کی دھڑکن بڑھ جایا کرتی ہے۔ آج یہ فقیر برکاتی خانقاہ برکاتیہ مادرہ مطہرہ کے خادم کی حیثیت سے فقیہ ملت حضرت مفتی محمد جلال الدین صاحب امجدی کو ایک چادر پیش کرنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور امین ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امین ملت، فیضان مولانا
اس لیے کہ مفتی صاحب میرے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کی دفاع کے لیے یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، اور میں اس منبر رسول سے مفتی صاحب کو اللہ کے فضل و کرم کے بھروسے پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ دام درم قلم قدم سخن ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سے گاڑے گاڑے لفظ بول دیے، تو سیدھی سیدھی اردو میں سنیے کہ تن من اور دھن ان سب طریقوں سے مفتی صاحب جب آواز دیں گے میں انشاءاللہ لبیک کہتا ہوا ان کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ آپ مجھے حاضر کریں، اس لیے کہ ہر وہ شخص جو مذہب اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہا ہے وہ میرا خاص عزیز ہے۔ وہ عزیز دادی ہیں کہ ہمارے پردادا اور ہمارے بغل دادا اور تمہارے بغل دادا چچیرے بھائی تھے، یہ رجسٹروں میں لکھی ہوئی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب مقصد ایک ہو، مشن ایک ہو، تو وہ عزیز سے بڑھ کے عزیز ہوا کرتا ہے۔ اس منبر رسول پر جو لوگ جلوہ افروز ہیں ان سب کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے کہ مذہب اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے وہ نہ جانے کتنے سخت حالات میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر میرے عزیز ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب تشریف رکھتے ہیں جو ہمدرد سینٹرل یونیورسٹی میں صدر شعبہ ہیں تقابل ادیان کے۔ وہ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ یونیورسٹیوں میں تعلیم دینا اور یونیورسٹیوں کی نوکری کرنا بہت آسان ہے نسبتاً، لیکن دارالعلوم اور مدارس میں پڑھانا بہت ہمت کا کام ہے۔ کس مشکلات اور کن صعوبتوں کے ساتھ یہ دارالعلوم چلتے ہیں یہ وہی جان سکتے ہیں جو دارالعلوم چلاتے ہیں اور دارالعلوم میں درس دیتے ہیں۔ یقین جانو ہمارے اور آپ کے دور میں اسلام خانقاہوں اور مدرسوں کی وجہ سے زندہ ہے، اردو زبان مدرسوں کی وجہ سے زندہ ہے، اور کن حالات میں یہ لوگ دین کی اور اردو زبان کی خدمت انجام دے رہے ہیں یہ آپ بھی تھوڑا بہت یقیناً سمجھتے ہوں گے۔ میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جو ہمارے یہاں پر بھائی حاضر ہیں، اور خاص طور سے اوجھا گنج کے رہنے والوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس قصبے کی دھرتی پر ایسا ادارہ دیکھا جو اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے۔ بتائیے ایک بچے کو عالم بنانا اور پھر اس عالم کو مفتی بنانا، یہ کیا کوئی خالہ جی کا گھر ہے یا کوئی گاجر کا حلوہ ہے؟ بہت ٹیڑھی کھیر ہے یہ، اور میں ان کو بڈھا تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ بفضلہ تعالی ان کا حوصلہ نوجوانوں جیسا ہے۔ چٹیل میدان میں صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں ایسی باترتیب اور منظم عمارت بنا دینا یہ کہ بڈھوں کا کام تھوڑی ہے۔ بڈھے تو آرام کرتے ہیں، ہدایتیں دیتے رہتے ہیں بس چھوٹوں کو، یہ تو نوجوانوں کا کام ہے۔ اور اس معنی کر آپ کے قصبے اوجھا گنج کے مفتی صاحب بالکل نوجوان ہیں، اور میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ایسے ہی نوجوان رہے، اور ان کے صاحبزادگان کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اسی طرح سے یہ ارشد العلوم کی خدمات انجام دیتے رہیں، اور ہر سال اسی طرح سے یہاں سے ایک سنی مفتیوں کا ایک دستہ ہر سال یہاں سے تیار ہوتا رہے۔ آپ سب کا تعاون بے حد ضروری ہے،
اور آپ لوگ تعاون کرتے بھی ہیں، یہاں مجھے آ کر علم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمایا اور فرمایا جائے گا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تازہ ترین مفتیان کرام کو سچ کہنے، سچ سننے، سچ لکھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا علماء سے کہ علماء کے قلم کی سیاہی اور شہیدوں کا خون ایک ساتھ توڑے جائیں گے، تو ان کی جو قلمی خدمات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی قوت عطا فرمائے، آسمانی اور زمینی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، دشمنوں کے شر اور حاسدوں کی بد نظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بہن یہاں حاضر ہیں ان میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، کم علموں کو علم نافع عطا فرما، بے عملوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے حصہ عطا فرما، ہم سب کی ہر جائز دینی دنیاوی مرادیں اور تمنائیں پوری فرما، آمین اللہم آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر تاجدار حرم، شہر
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے پیارے حبیب پاک صاحب اولاد احمد مختار نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس محفل پاک کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوا میں کر دیا جائے۔ یا اللہ آج جن مفتیان کرام کو کی دستار بندی کی گئی ہے ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، کمال میں، جمال میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس منبر رسول پر جو ہمارے علماء کرام، مشائخ اعظام، مفتیان کرام اور ہمارے بھائی تشریف رکھتے ہیں ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ بہت دنوں تک زندہ و پائندہ رکھ۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس ادارے کی مدد میں جن بھائیوں نے تن من دھن سے ساتھ دیا ہے یا اللہ اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو اپنے گھر اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ مذہب اہل سنت پر ہم سب کو مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جتنے خانقاہیں، دارالعلوم، مدارس ان سب کو اپنی حفاظت کاملہ میں رکھنا۔ یا اللہ اس قصبے میں، اس ضلع میں، اس صوبے میں، اس ملک میں اور تمام دنیا میں امن و امان، چین و شانتی کا دور دورہ قائم رہے۔ یا اللہ ہماری تمام نیک تمناؤں اور جائز خواہشات کو قبول فرما لے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين بحرمة سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وعلينا معهم ولهم وفيهم أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اب ذرا ایک منٹ یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، ارشد العلوم، ارشد العلوم، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تعالی بشرط صحت و زندگی پھر آپ حضرات سے جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔